الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 12 رکعات نماز ادا کرتا ہے اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ وہ 12 رکعات فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں، فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں۔ یہ ٹوٹل 12 رکعات ہیں جن کو پڑھنے کی صورت میں اللہ کریم پڑھنے والے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے بھی جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ اس کی فضیلت پہ زور دیا گیا ہے، اہمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ اہمیت والی اور فضیلت والی یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس لیے ان کو تو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ فجر کے وقت مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور ابھی آپ نے 2 فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اندر حال میں جماعت ہو رہی ہے تو آپ باہر 2 سنتیں پڑھیں، اگر باہر ہو رہی ہے تو آپ اندر جا کے 2 سنتیں پڑھ کے آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی کہ جماعت سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے دور ہٹ کے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے پھر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ میں فجر کی 2 سنتیں پڑھوں گا اور میری فرض نماز نکل جائے گی یعنی جماعت نکل جائے گی تو پھر آپ 2 سنتیں پہلے نہ پڑھیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر فوراً آپ 2 سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ جب سورج طلوع ہوگا 15-20 منٹ گزریں گے، یعنی جس طرح عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس دوران آپ فجر کی 2 سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی اگر 4 سنتیں پہلے رہ جاتی ہیں یعنی کہ جماعت کا وقت قریب ہے اور آپ 4 سنتیں نہیں پڑھتے تو پھر آپ 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ پہلی والی 4 سنتیں ادا کریں گے۔ اور عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 12 رکعات تھیں یہ موقدہ تھی اور عصر کی اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے تو یہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد جب آپ پہلے قاعدے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں آپ تشہد پورا پڑھیں گے، یعنی تحیات سے شروع کریں گے، آگے درود پاک بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے اور تیسری رکعت آپ سبحانک اللہم سے شروع کریں گے۔ یہ غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی آپ نوافل نماز اگر آپ پڑھتے ہیں جس طرح صلاۃ التسبیح ہے یا کوئی بھی نوافل نماز ہے، اگر 4 رکعت آپ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے تشہد پورا پڑھنا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔